نہ ہم آخری چوائس ہیں، نہ ہم -1 ہیں. عمران خان بہت محنت کر رہا ہے، جتنی اللہ نے اس کو ہمت دی ہے وہ اس حکومت کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے. پھر -1 نہیں ہوگا، پھر -3 ہوگا. ہم آخری چوائس ہیں، نہ -1 ہوگا، مائنس ہوا تو پھر -3 ہوگا. شیخ رشید کا بڑا بیان، کہتے ہیں نالائق، کرپٹ اور منی لانڈرر اپوزیشن حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. افسوس ہے وزراء وہ کام کر رہے ہیں جو اپوزیشن بھی نہیں کر سکی. پی ٹی آئی سے گزارش ہے اپنے گندے کپڑے ٹی وی پر مت دھوئیں. پیٹرولیم قیمتوں پر عمران خان کے خلاف سازش کی گئی. یہ ایک مافیاز ہیں. پٹرول میں بے وقت قیمت انہوں نے سستی کی، اس وقت سستا کرنے کا وقت نہیں تھا، اور ایک سازش کے تحت وقت پہ مہنگی کی. صبح بجٹ تھا اور شام کو 25 روپے بڑھا دیے. مائنس عمران خان کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. کابینہ میں تبدیلی ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں. کوئی ڈیلیور نہیں کر پا رہا تو اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. وزیر اطلاعات شبلی فراز نے پروگرام 92 نیوز ایٹ 8 کے دوران کہا وزراء عمران خان کے مشن میں وہ حصہ نہیں ڈال پائے جس طرح ڈالنا چاہیے تھا. 22 ماہ میں پورے ملک کو تبدیل نہیں کر سکتے. عمران خان ہی اپوزیشن سے لوٹ مار کا حساب لے گا. این سی او سی نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. وزیر اعظم عمران خان نے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا این سی او سی نے مشکل وقت میں قوم کی رہنمائی کر کے اپنی اہمیت ثابت کر دی. اجلاس میں آرمی چیف سمیت عسکری حکام، وفاقی وزراء اور معاونین کی شرکت. وزیر اعظم کو این سی او سی کے امور اور 100 روزہ کارکردگی پر بریفنگ. لاہور میں آٹا، روٹی اور نان کی قیمت کنٹرول سے باہر. نان بائیوں کا نان 12 روپے سے بڑھا کر 15 روپے کرنے کا اعلان. ضلع انتظامیہ اور نان بائی ایسوسی ایشن کے مذاکرات ناکام. نان بائیوں نے انتظامیہ کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دے دیا. الٹیمیٹم کو تاریخ ختم ہونے پر نان بائیوں نے از خود ہی نان کی قیمت بڑھا دی. انتظامیہ نے مہنگا نان بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی. پنجاب میں آندھی اور بارشیں، دن میں رات جیسے مناظر. لاہور، فیصل آباد، سرگودا، گجرانوالہ اور دیگر علاقوں میں بادل جم کے برسے. کئی مقامات پر درخت اکھڑ گئے اور بجلی کے کھمبے گر گئے. میاں والی میں درخت گاڑی پر گر گیا. ڈی آئی خان، لیا اور دیگر علاقوں میں بھی طوفان. تیز ہوائیں چلتے ہی بجلی بند ہونے سے شہریوں کو پریشانی. راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی بارش. کراچی سمیت سندھ میں پیر سے بادل برسنے کی پیشگوئی. محکمہ موسمیات نے اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا. کراچی میں لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ سے زندگی اجیرن. کئی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک پہنچ گیا. حیدرآباد میں بھی 12 سے 14 گھنٹے تک بجلی کی بندش سے شہری پریشان. کراچی میں بجلی بند ہونے سے پانی کا بحران بھی شدید ہو گیا. فاروق ستار کی قیادت میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا احتجاج. پی ٹی آئی رکن سندھ اسمبلی راجہ اظہر کا لوڈ شیڈنگ کے خلاف دھرنا دینے کا اعلان. برطانیہ میں زندگی کی رونقیں بحال. ریسٹورنٹ، بیوٹی سینٹر اور دیگر عوامی مقامات کھل گئے. بازاروں میں چہل پہل. شہزادہ ولیم وقت گزاری کے لیے مشرقی لندن کے ایک ریسٹورنٹ جا پہنچے. سو دن کے لاک ڈاؤن کے بعد عبادت گاہیں کھل گئی. بناؤ سنگھار کے لیے بیوٹی سینٹرز میں خواتین کا رش. بابر شاپ کے باہر حجامت کرانے والوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں. سخت حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد. برطانیہ میں مقیم سیاہ فام ایشیائی و اقلیتی کمیونٹی لاک ڈاؤن کے دوران ڈپریشن کا سب سے زیادہ شکار ہوئے. یونیورسٹی کالج لندن کی رپورٹ میں انکشافات. تنہائی، اداسی اور بے روزگاری کے خوف سے ذہنی صحت متاثر ہوئی.
कोरोना वायरस और ब्रेग्जिट की वजह से इमिग्रेशन क़वानीन में लोगों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की जा रही हैं। तलबा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करके 2 साल का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। माहिर कानून आमिर मंजूर की 92 न्यूज़ से इमिग्रेशन क़वानीन पर खुसूसी गुफ्तगू। रॉशडेल में 3 माह बाद मसाजिद अल्लाह के ज़िक्र से आबाद बाजमात नमाज के लिए। मसाजिद खुलने पर मुस्लिम कम्युनिटी में खुशी की लहर। अल्लाह के घर के दरवाजे खुलने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सजदे शुक्र अदा किया। फिल्मों के दीवानों के लिए खुशखबरी, लॉकडाउन में नरमी के बाद बैंकॉक में सिनेमा घरों को खोल दिया गया। शायकीन में खुशी की लहर दौड़ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ राफिया अवान। बुलेटिन के आगाज़ में ही आपको बताएंगे कि वज़ीर रेलवे की एक बार भरपूर सियासत में एंट्री हो चुकी है। कह रहे हैं कि ना तो हम आखिरी चॉइस हैं और ना ही -1 की बात करेंगे। जी हाँ, अगर बात माइनस की आई तो फिर -1 नहीं -3 होगा, सारा निजाम लपेटा जाए। ऑपोजिशन मनी लॉन्ड्रर और करप्ट है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पीटीआई वाले अपने गंदे कपड़े टीवी पर ना धोएं, गेंद हमारे पास है, हमने डिलीवर करना है। यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। सेहतयाबी के बाद शेख एक्सप्रेस फिर से पटरी पर आ गई। -+ के शोर में वजीर रेलवे शेख रशीद ने नया दावा कर डाला। कहते हैं अगर बात माइनस की आई तो फिर -1 नहीं -3 होगा। अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। ना हम आखिरी चॉइस है, ना हम -1 है। इमरान खान बहुत मेहनत कर रहा है, जितनी अल्लाह ने उसको हिम्मत दी है वो इस हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रहा है। शेख रशीद बोले कि अपोजिशन मनी लॉन्ड्रर और करप्ट है जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोनों पार्टियां करप्शन में रंगे हाथों पकड़ी गई है। इतने संगीन केसेस हैं कि उनकी जान नहीं छूट सकती। अपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तय हो चुका है कि ये अपोजिशन नालायक है, करप्ट है, मनी लॉन्ड्रर है, ये फारिग है। शेख रशीद ने हुक्मरान जमात को तजवीज दी कि पीटीआई वाले अपने गंदे कपड़े टीवी पर मत धोएं। वो काम अपोजिशन नहीं कर रही जो बाज वुज़रा हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं। अब गेंद हमारे पास है, हमने डिलीवर करना है। मेरी ये गुजारिश है पीटीआई के लोगों से कि अपने गंदे कपड़े टीवी पे ना धोएं। मैं तो गुजारिश कर सकता हूँ ना, मेरे पास तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनको समझा सकूं। अपोजिशन वो काम नहीं कर रही जो हम सरकारी वज़राबाज कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान से मुतल्लिक वजीर रेलवे ने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने सारी कौम को लूट कर मार डाला है। पेट्रोल पर बात करते हुए बोले कि एक साजिश के तहत 25 रुपए कीमत बढ़ाई गई ताकि बजट की मंजूरी में मसाइल पैदा हों। जबकि कोरोना से मुतल्लिक कहा कि कोरोना संगीन और खौफनाक बीमारी है, ये बीमारी अल्लाह किसी दुश्मन को भी न लगाए। शहबाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की वजह से है, इमरान खान को माइनस करने का कोई सोच भी नहीं सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलातो सेनेटर शिबली फराज की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम 92 at 8 में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म ने -1 की बात असेंबली में इसलिए की क्योंकि अपोजिशन इस बात को उठा रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की वजह से कोई सोच भी नहीं सकता। अगर किसी को कुछ गलतफहमी है वो भी नहीं हो सकती है। अपोजिशन एक चीज को उठा रही थी तो अपोजिशन उसको उन्होंने उनका जवाब उसको वंस एंड फॉर ऑल उसको किल किया कि वो इसको इस बजाय इसकी कि इस क्वेश्चन को वो डिफ्लेक्ट करते। जो अपोजिशन है जो कि मुख्तलिफ मसाइल में घिरी हुई है और वो मसाइल वो हैं जो कि उनके अपने बनाए हुए हैं, जो कि उन्होंने माजी में जो कुछ भी किया, जिस तरह करप्शन हुई, जिस तरह के इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया, वो ये समझते हैं और सही समझते हैं
کہ عمران خان ایک واحد بندہ ہے جو کہ ان کو اس جو انہوں نے ماضی میں کیا ہے وہ اس کا جواب جو ہے نا وہ ان سے لے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مین جو اٹیک ہوتا ہے وہ عمران خان پہ ہوتا ہے. ہم نے اپنے لیڈر کی جو کاز کو اس میں ہم نے وہ حصہ نہیں ڈالا جو کہ ہمیں ڈالنا چاہیے. اس شخص کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ جو باوجود اتنی وہ اس کے ڈسکریجمنٹس کے اس نے جو ہے تو ایک مسلسل اپنے سفر جاری رکھا. کابینہ میں تبدیلی ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. جب آپ کا ایک ریفارم ایجنڈا ہو اور اگر اس میں کوئی ڈیلیور نہیں کر پا رہا دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ, ان کو اس میں رد و بدل کرنا میرا خیال ہے کہ وہ پرائم منسٹر کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے سول ایویشن اتھارٹی پر سوالات اٹھا دیے. کہا امتحان دیتے وقت CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں, پائلٹس نے امتحان میں نقل کی ہے تو فارغ کرنا چاہیے. پاکستان کا سول ایویشن دنیا کا مانا ہوا سیکٹر ہے. اس سیکٹر کی ساکھ داؤ پر لگ گئی ہے. پائلٹس کو کورٹ آف انکوائری میں صفائی کا موقع بھی دینا چاہیے. جعلی ڈگریوں کے معاملے پر شاہد خاقان عباسی بھی بول پڑے. تمام تر ذمہ داری سول ایویشن اتھارٹی پر ڈال دی. کہا کہ 860 میں سے 262 پائلٹس کے لائسنسز مشکوک ہیں. یہ مسئلہ PIA یا کسی ایئر لائن کا نہیں بلکہ سول ایویشن کا ہے جو ریگولیٹر ہے اور لائسنس جاری کرتا ہے. سفارش سے نوکری دینے اور لینے والے دونوں ذمہ دار ہیں. یہ مسئلہ PIA کا نہیں ہے, یہ کسی ایئر لائن کا نہیں ہے, یہ بنیادی طور پر سول ایویشن اتھارٹی کا ہے. جن لوگوں نے PIA میں سفارشیں کرا کر یا رشوت دے کر نوکریاں حاصل کی, ان کا بھی اس لائسنس کی ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور نوکری دینے والے کو لینے والے کو دونوں قصوروار ہیں. سابق وزیر اعظم بولے, میں نے تجویز دی کہ فہرست میں شامل 262 پائلٹس کو شو کاز نوٹس جاری کر کے صفائی کا موقع دینا چاہیے. اگر کسی پائلٹ نے امتحان میں نقل کی ہے ان کو فارغ کر دینا چاہیے. 262 پائلٹوں کو امیڈیٹلی شو کاز نوٹس CA کو جاری کرنا چاہیے. بورڈ آف انکوائری بنا دیں, ان کو نوٹس جاری کریں, ان کو موقع دیں, ان کو بتائیں کہ آپ کا یہ جرم ہے, ان کو موقع دیں کہ اگر آگے اپنی صفائی پیش کریں بورڈ آف انکوائری کے سامنے. شاہد خاقان عباسی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا تھا کہ نون لیگ نے اپنے دور میں PIA میں سیاسی بھرتیاں کی. شاہد خاقان عباسی کی اپنی ایئر لائن منافع میں جبکہ سرکاری ایئر لائن خسارے میں تھی. ایک کے ساتھ ایک فری کی آفر لگی ہوئی تھی. جعلی لائسنسز کا دفاع ظاہر کرتا ہے کہ یہ معاملہ بھی ان کی کرپشن پر ہی ختم ہوگا. وفاقی حکومت نے محمد جاوید غنی کو چیئرمین FBR تعینات کر دیا. محمد جاوید غنی ممبر کسٹم FBR کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. نوٹیفیکیشن کے مطابق انہیں چیئرمین FBR کا اضافی چارج دیا گیا. جاوید غنی مستقل چیئرمین کی تعیناتی تک 3 ماہ کے لیے کام کریں گے. حکومت نے چیئرپرسن FBR ناشین جاوید کو عہدے سے ہٹا دیا ہے. شدید گرمی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ نے کراچی والوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. کہیں 6 سے 8 گھنٹے تو کہیں 8 سے 10 گھنٹے بجلی غائب ہو رہی ہے. اس پر بھی بھاری بھرکم بل شہریوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں. تحریک انصاف کے اراکین سندھ اسمبلی نے پیر کے روز کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا. بجلی مہنگی ہونے کے باوجود شہر قائد کے باسیوں سے ناراض. شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو 8 گھنٹے رلا دیا. بڑے پسینے سے نڈھال بچے گرمی سے بلکنے لگے. کہیں 8 گھنٹے تو کہیں 12 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری. شہر میں دن اور رات کے اوقات میں فالٹس کے نام پر بجلی کی گھنٹوں بندش کا سلسلہ جاری ہے. لیاریگ، شو مارکیٹ گارڈن، آگرہ تاج، شیر شاہ سائٹ، بلدیہ، گلشن حدید، گڈھاپ، ملیر، میمن گھوٹ، شاہ لطیف ٹاؤن، قائد آباد، لانڈھی اور کورنگی سمیت دیگر علاقوں میں بجلی کئی گھنٹے غائب رہنے لگی. بجلی نہ ہونے پر شہری گھروں سے باہر راتیں گزارنے پر مجبور ہیں. لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کب کم ہوگی. لائٹ پورے ایریا میں نہیں ہے اور یہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے. ویسے ہی لوگ میسج کرتے ہیں 1 گھنٹے کا، لیکن 3 4 گھنٹے لائٹ جاتی ہے اور دن میں 4 5 بار جاری ہوتی ہے. تو تقریباً 18 گھنٹے تک کی لائٹ کبھی چلی جاتی ہے یہاں پر. کہ الیکٹرک نے بہت برا حال کیا ہوا ہے عوام کا. کراچی کی عوام اس وقت بہت پریشان ہے اور ریٹ بڑھا کر عوام کے اوپر اور بوجھ ڈال دیا ہے اس لاک ڈاؤن کی حالت میں، جبکہ کاروبار ہے نہیں اور عوام ویسے ہی اتنی پریشان ہے.
تحریک انصاف کے ارکان سندھ اسمبلی نے پیر کے روز کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے رابستان خان اور عالمگیر خان نے وزیر اعظم سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ بھی کیا۔ ہمارا احتجاج دو چیزوں پر ہے، ایک جو انہوں نے ٹیرف بڑھایا، پلس جو یہ جو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہے، انہوں نے پہلے گورنر کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، 27 تاریخ کو انہوں نے ہمیں گارنٹی دی تھی کہ 27 کے بعد مسئلہ حل ہو جائے، اور کل بھی گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے اور پھر بھی اپنے ٹھیٹ پنے پہ یہ قائم ہے اور کوئی ہمیں مطمئن کو جواب نہیں ملا یہاں سے۔ 30 جون کو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو کے الیکٹرک کے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف لیٹر بھی لکھا تھا۔ کے الیکٹرک سے ہماری کئی میٹنگز ہو چکی ہیں، گورنر ہاؤس میں بھی کوئی دوسری کمپنی ہے نہیں، اس وجہ سے انہوں نے جو ہے یہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے کل ہماری پریس کانفرنس بھی ہے، احتجاج بھی ہے، اور منڈے کو ہم نے دھرنا رکھا ہے۔ بجلی بندش کے بعد شہر میں پانی کا بحران بھی سنگین ہو گیا۔ ٹینکرز مافیا کی منمانی قیمتیں شہریوں کے زخموں پر نمک پاشی کر رہی ہیں۔ شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بلنگ نے بھی توہر عذاب میں ڈال رکھا ہے۔ لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ حکومت بنیادی چیزوں کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ برطانیہ میں دوسرے مرحلے میں لاک ڈاؤن نرم ہوتے ہی ریسٹورانٹس، بیوٹی سینٹرز اور دیگر عوامی مقامات کھل گئے ہیں۔ زندگی معمول پر آتے ہی شہزادہ ولیم بھی مشرقی لندن کے ایک ریسٹورانٹ جا پہنچے، جہاں انہوں نے ریسٹورنٹ کے مالک اور عملے سے گپ شپ بھی کی۔ تفصیلات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں غلام حسین اوان کی رپورٹ۔ برطانیہ میں دوسرے مرحلے میں لاک ڈاؤن نرم ہوتے ہی ریسٹورنٹس، بیوٹی پارلرز اور دیگر عوامی مقامات کھل گئے ہیں، جہاں شہری اپنے معمولات سر انجام دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ برطانوی شہزادہ ولیم بھی لاک ڈاؤن نرم ہونے کا لطف اٹھانے کے لیے مشرقی لندن کے ایک ریسٹورنٹ جا پہنچے، جہاں ریسٹورنٹ کے مالک انتھونی گڈرچ اور ان کے عملے نے شہزادے کا پرتپاک استقبال کیا۔ شہزادہ ولیم نے ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہی سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ صاف کیے، جس کے بعد انہیں مختلف شعبوں کا دورہ کرایا گیا، جہاں ملازمین اور گاہکوں کو کورونا سے بچانے کے تمام حفاظتی اقدامات پر عمل کیا گیا تھا۔ بعد میں شہزادہ ولیم نے ریسٹورنٹ کے عملے اور مالک کے ساتھ لان میں بیٹھ کر خوب گپ شپ لگائی۔ اس موقع پر سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے کرسیاں اور میز فاصلے پر لگائے گئے تھے۔ لاک ڈاؤن میں پابندیوں کے باعث برطانیہ بھر میں ریسٹورنٹ اور ہوٹلز کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مارچ سے بند ہونے والے ریسٹورنٹ اور دیگر عوامی مقامات آج سے باقاعدہ کھل رہے ہیں۔ کئی ریسٹورنٹ مالکان کی جانب سے نہ صرف اپنے ملازمین کو مالی طور پر سپورٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ مقامی کمیونٹی اور بے گھر افراد کی مدد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ برطانیہ میں 100 دنوں کے لاک ڈاؤن کے بعد زندگی معمول کی جانب رواں دواں۔ برطانیہ بھر میں عبادت گاہوں کو کھول دیا گیا۔ 100 روز بعد حجام میسر آئے تو لوگ سماجی فاصلے کے ساتھ لمبی قطاروں میں انتظار کرتے نظر آئے۔ تفصیلات غلام حسین اوان کی اس رپورٹ۔ کرونا وائرس سے متاثرہ زندگی پرانی ڈگر پر لوٹنے لگی۔ عبادت گاہیں کھلیں تو مسلمانوں نے مساجد میں فجر کی نماز ادا کی اور رب کریم کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ اس دوران احتیاطی تدابیر اپنائی گئیں، جبکہ مساجد دوبارہ کھلنے پر لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی۔ دوسری جانب ہیئر ڈریسر سمیت بہت سارے کاروبار آج دوبارہ کھول دیے گئے۔ حجام کھلنے پر مردوں اور خواتین نے سیلونز کا رخ کر لیا اور صورتحال معمول پر آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ Just nice to have a haircut. Yeah. It's enjoyable to have a haircut, but it's also nice to feel smart again. I'm glad everywhere's open. ہر چیز کو واپس نارمل ہونا چاہیے۔ جو جہاں پر حالات ہر جگہ پر ڈسٹرب ہوئے ہیں وہ واپس اپنی جگہ پر واپس آئیں گے۔ لوگوں کو دوبارہ سے باہر نکلنے کا موقع ملے گا، کام کرنے کا موقع ملے گا۔ جو فائنینشلی لوگ ڈسٹرب ہیں ان لوگوں کے گورنمنٹ نے بہت سپورٹ کی ہے ہر لحاظ سے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو لوگ سفر ہو رہے تھے اب وہ باہر نکلیں گے، اپنے کاموں پہ جائیں گے۔ بالکل عجیب سی فیلنگ ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جو اتنا عرصہ آفس نہیں آئے تو وہ تو ظاہر ہے کرونا کی وجہ سے نہیں آ سکے، تو یہ بھی ضروری تھا۔ اینی وے اب ٹھیک فیل ہو رہا ہے۔ بچے تو بڑے خوش ہیں اور دوبارہ کاروبار کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ دنیا دوبارہ سے بحال ہو جائے، جو
جو رابطے منتقل ہوئے ہیں وہ بحال ہو جائیں. ابھی جو کرونا وائرس کی وبا ہے وہ ختم نہیں ہوئی، اور آپ کی چینل کے تھرو بھی ہم لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو سوشل ڈسٹینس ہے 1+ میٹر، اور اس کے علاوہ جو آپ کی ماسک پہن کے باہر پبلک پلیسز پہ نکلیں. اور ابھی چونکہ وبا ختم نہیں ہوئی ہے اور گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ بھی اپنے آپ کو بھی سیو کریں اور دوسروں کو بھی سیو کریں. لوگ باہر آ رہے ہیں. ٹوڈے از دا سپر سیٹرڈے. Life is coming back to normal and we are very happy. Business jobs are coming khul rahi hain. Obviously, well, I normally get my haircut once a month, so obviously it's been about 4 months since I last got a haircut, and it's been it's just brilliant, just finally getting a new haircut now. Getting to length I want. دکان میں داخل ہوتے ہی پہلے اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا، گلوز اور پھر ماسک پہننا لازم قرار دیا گیا، جس کے بعد لوگوں کو خدمات فراہم کی گئیں. دکانداروں نے بھی کاروبار دوبارہ کھلنے پر سکھ کا سانس لیا اور امید ظاہر کی کہ کاروبار ایک بار پھر پہلے جیسے ہو جائیں گے. جی اللہ کا شکر ہے کہ شاپ کھلی ہیں 3 مہینوں کے بعد. تو کسٹمر جو ہے وہ بڑے بے تابی سے باہر لائنوں میں ویٹ کر رہے تھے، اور پھر جیسے جیسے باری آتے گئی وہ آتے گئے. انہوں نے بھی سیفٹی کا پورا دھیان رکھا، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورا دھیان رکھیں گے تاکہ جو اسپریڈ ہوا ہے نا کووڈ-19 وہ زیادہ نہ پھیلے. 100 دن کے بعد آج الحمدللہ کام کھلا ہے تو کافی رونق ہے، کسٹمر آ رہے ہیں، اور حکومت کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم کو سب سیفٹی اور سب کا کسٹمر کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور الحمدللہ بھی کافی رش ہے. Actually, yeah, we did expect that because we're usually busy. And it's been closed for the last 3 months, so everyone just needs a haircut, and then we know that they're going to come all together, and that's going to happen. That's why we put like a lot of barbers in, so we can give to everyone a haircut. احتیاطی تدابیر میں کیش کی ادائیگی نہ کرنا بھی شامل تھا، اس لیے صارفین کو تمام تر ادائیگیاں کیش کارڈ کے ساتھ کرنا پڑیں. ریسٹورینٹس میں بھی سماجی فاصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے نشستیں کم کر دی گئیں. دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ سماجی فاصلے کے قوانین پر باقاعدگی سے عمل کریں تاکہ کورونا کو پھیلنے کا موقع نہ مل سکے. غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن. برطانیہ میں زندگی کی رونقیں بحال ہونے سے متعلق مزید جانتے بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان سے. غلام حسین اوان، بتائیے گا حکومت نے مختلف شعبہ جات کو کن شرائط پر کھولنے کی اجازت دی ہے؟ جی بالکل، آج 4 جولائی جو ہے وہ برطانیہ کے اندر بڑا اہمیت کا حامل ہے. آج کچھ لوگ اسے سپر سیٹرڈے کہہ رہے ہیں تو کچھ اسے آزادی کا دن بھی قرار دے رہے ہیں، کیونکہ آج برطانوی حکومت نے جو ہے وہ بہت سارے ایسے جو ہے وہ کاروبار کھولنے کا اعلان کیا جو کہ لاک ڈاؤن کے دوران بند تھے، جن کے اندر ریسٹورینٹ بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ باربر شاپ ہیں، اس کے علاوہ بیوٹی سیلون اور بھی بہت سارے کاروبار ہیں جو کہ آج برطانوی حکومت نے جو ہے وہ ایک SOPs کے ساتھ کھولنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا. آج کاروبار کھل چکے ہیں. میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ لائف جو ہے وہ کس طرح رواں دواں ہے. بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ آج گھروں سے باہر آئے ہیں، لوگ شاپنگ بھی کر رہے ہیں، یہاں پر ریسٹورینٹس کے اندر کھانا بھی کھا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی دوسرے بھی لوگوں کے پینڈنگ کام تھے ان کو بھی کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ باربر شاپ کے اندر بھی کافی بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے اپائنٹمنٹ لے رکھی تھی. رش بھی دیکھنے میں آیا، لوگ جو ہے وہ سوشل سماجی فاصلہ رکھ کے جو ہے وہ اپنا کٹنگ والی دکانوں پر موجود تھے. اس کے علاوہ ریسٹورینٹ کے اندر بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. سینیٹائزر جو ہے وہ رکھے گئے ہیں دروازے کے اوپر. آپ جو ہے اپنے آپ کو مکمل سینیٹائز کر کے ریسٹورینٹ کے اندر داخل ہوں. اس کے علاوہ جو ہے وہ باربر شاپوں کے اندر دیکھا کہ لوگوں نے اسپیشل جو ہے وہ ڈریسز پہنے ہوئے ہیں اور گلوز پہن کر، اور جو ہے وہ ایک شیشے کا ماسک پہنا ہوا ہے تاکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو محفوظ کر کے جو ہے اپنے کاروباری زندگی جو ہے وہ چلایا جائے. برطانوی حکومت کے ترجمان کا کہنا تھا اگر اسی طرح جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھے جو ہے وہ کاروباری زندگی کو چلاتے جائیں گے تو پھر جو ہے وہ برطانیہ میں کرونا وائرس کی مشکلات جو ہے مزید کم ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو کاروبار رہ چکے ہیں ان کو بھی آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ ان کو بھی کھول دیا جائے گا. جی، یونیورسٹی کالج آف لندن کی تحقیق کے مطابق کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے دوران BAME گروپس لاک ڈاؤن کے دوران پریشانی اور تنہائی کا شکار رہے. لاک ڈاؤن کے دوران سیاہ فام، ایشیائی اور اقلیتی کمیونٹی سفید فام لوگوں سے زیادہ ڈپریشن کا شکار رہے. تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں.
यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की कोविड-19 सोशल स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस के दौरान मौत और ख़ुद को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात ने सफ़ेद फाम अफराद की निस्बत दीगर अक़लियतों को ज़्यादा मुतासर किया। BAME ग्रुप्स के अफराद ने बताया कि वबा के दौरान उनकी जहनी सेहत इंतहाई बिगड़ गई, जबकि सफ़ेद फाम अफराद में से सिर्फ 1/3 ने यह शिकायत की है। वबा के दौरान खुदकुशी के ख्यालात ने अक़लियती ग्रुप्स के 15 से 18% अफराद को मुतासर किया, जबकि सफ़ेद फाम अफराद में यह शरह 13% थी। BAME ग्रुप्स के तकरीबन 23% अफराद तन्हाई के एहसास में मुब्तला रहे, जबकि सफ़ेद फाम अफराद में यह शरह 17% रही। अक़लियती ग्रुप्स के 8 से 12% अफराद ने नफसियाती और जिस्मानी तौर पर हरासा होने का बताया, जबकि सफ़ेद फाम अफराद के ग्रुप में यह शरह 5 से 6% बताई गई। 57% अफराद ने बताया कि उनकी जहनी सेहत अब इस सतह पर है जिस पर कोविड-19 की वबा फैलने से पहले थी, लेकिन 1/3 का कहना है कि जहनी सेहत मामूल से बदतर है। अक़लियती ग्रुप्स के 1/4 अफराद ने बेरोजगारी पर फिक्रमंदी का इजहार किया, जबकि सफ़ेद फाम अफराद में हर 8 में से 1 ने बेरोजगारी पर परेशानी दिखाई। लॉकडाउन के दौरान हुकूमत पर एतमाद में 14% कमी हुई, जबकि वबा से निमटने में हेल्थ सर्विस की अहलियत पर एतमाद भी 12% कम हुआ। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। मारूफ माहिर कानून आमिर मंजूर का कहना है कि कोरोना वायरस और ब्रेग्जिट की वजह से इमिग्रेशन कवानीन में लोगों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की जा रही हैं। वो अफराद जो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं वो बगैर फीस के भी अपनी एप्लीकेशन दाखिल करा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा मौका है कि वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करके 2 साल का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। ऐसे तमाम लोग जिनके पास वीज़ा नहीं है उन्हें होम ऑफिस में ज़रूर रजिस्टर होना चाहिए, ताकि अगर मुस्तकबिल में कोई आम माफ़ी का कानून मुतारिफ करवाया जाए। लंदन में 92 न्यूज़ के नुमाइंदे सलीम साबरी से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद क्या कहा उन्होंने, आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के निज़ाम को तहस नहस कर दिया। जहाँ पे दूसरे शोबे भी मुतासर हुए, वहाँ पे गैर कानूनी तारीक़िन वतन जो यहाँ पर मौजूद है उनको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज हमारे साथ मौजूद है माहिर कानूनदान आमिर मंजूर साहब। उनसे पूछते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से कौन कौन सी मुश्किलात लोगों को दरपेश हैं। देखें, सबसे ज़्यादा तो फाइनेंशियली लोगों ने सफ़र किया, चूँकि जो यहाँ के जो शहरी थे वो तो सफ़र कर रहे थे, लेकिन जो गैर कानूनी लोग यहाँ पे मुकीम थे उनके लिए ज़ाहिर आपको पता रोज़गार या उनको काम की इजाज़त नहीं थी। लेकिन गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए उन लोगों के लिए। अभी आजकल फ़ी वेवर की एप्लीकेशंस है, उसके थ्रू उनको फ़ीस माफ़ की और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हुए उन्होंने इजाज़त दी है कि आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपनी एप्लीकेशंस विदाउट होम ऑफिस फ़ी फर्दर आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो लोग जो कि 18,600 की कैटेगरी की रेंज में जा रहे थे और जिनकी जॉब्स चली गई हैं वो उनका वो माली जो है वो पूरे नहीं कर रहे, तो उसके लिए हुकूमत कोई उनको एडवांटेज दे रही है या कोई रियायत दे रही है? जी बिल्कुल। उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, अगर आपकी इनकम जो है वो इस टाइम पीरियड के दौरान जो अप्रैल से लेकर जुलाई तक अगर आप पूरी नहीं कर सके, अगर तो आप फरलो के अंदर चले गए हैं तो वो 80% जो आपको इनकम मिलती रही है वो उसको 100% ही कंसिडर किया जाएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में थे तो ये जो टाइम पीरियड है ये सारे का सारा डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। और तीसरा, इसमें अगर किसी भी सिचुएशन में अगर आपने जब काम छोड़ा था तो जो उससे इमीडिएटली बिफोर दैट जो आपकी जितनी भी इनकम थी वो इसको कंसिडर करते हुए 18,600 को वो कैलकुलेट करेंगे। वो ब्रेग्जिट और कोरोना इसके दोनों के बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो लोग जो 15 साल से यहाँ पे या जिनकी एप्लीकेशन किसी वजह से पेंडिंग है या जिनके अपील्स आई हुई हैं तो उनके लिए कोई चांस बन सकता है? देखिए, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जब तक आप अथॉरिटीज से कांटेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको लीव नहीं मिलेगा। घर बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला। आपको चाहिए कि इस टाइम पीरियड के दौरान जब आपको पता है कि ब्रेग्जिट है और फर्दर जो है यहाँ पे वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आपको चाहिए कि होम ऑफिस से कांटेक्ट करें और इस टाइम पीरियड में जब आपको फाइनेंशियल जो हेल्प मिल रही है, फीस पे करने की जरूरत नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप फौरन इमीडिएटली अपनी एप्लीकेशंस मूव करें ताकि इस सारे प्रोसेस का आपको फ्यूचर में फायदा हो सके।
تو وہ لوگ جو کہ کافی عرصہ سے برطانیہ میں مقیم ہیں، آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ کوئی ایسی اسکیم آ جائے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو ہوم آفس میں رجسٹر کر لیں؟ جی دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی اپلیکیشن نہیں کی تو ہوم آفس کی کسی بھی اسکیم کا یا کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں لے سکتے۔ اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو 2007 میں انہوں نے ایک ایمنسٹی انٹروڈیوس کروائی تھی، جس کے تحت جتنے بھی فیلڈ اپلیکینٹس تھے، چاہے وہ اسائلم سیکرز تھے یا ہیومن رائٹس کے تھے، ان کو ہی ریلیف ملا تھا۔ لیکن جن لوگوں نے کوئی اپلیکیشن نہیں کی تھی وہ الٹیمیٹلی کسی بھی کیٹیگری یا کسی بھی ایمنسٹی کا حصہ نہیں بن سکے تھے۔ بہت سے لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ سیاسی پناہ کی اپلیکیشن، تو ایٹ دا مومنٹ اگر کوئی آدمی سیاسی پناہ کی اپلیکیشن موو کرتا تو اس کے کیا چانسز ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی ایسا شخص جو کہ اپنے کنٹری کے اندر اس کی جان کو خطرہ ہے، کوئی پولیٹیکل، ریلیجیس یا کسی اور بیسس کے اوپر، اگر اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ واپس آئے گا تو ہی کین بی پروسیکیوٹڈ یا پروسیکیوشن کا حصہ بن سکتا ہے، وہ یہاں سے اسائلم کلیم کرے گا، اور جتنا اگر میرٹ والا کیس ہے تو ہوم آفس آف کورس جو ہے وہ اس کو دے گا۔ 2018 کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو اراؤنڈ ابو دین 18,000 اپلیکیشن 1 ایئر کے اندر ہوئی تھی، جس کے اندر سب لوگوں کو ریفیوجی سٹیٹس یا اس سے ریلیٹڈ جو کیٹیگریز تھیں ان میں ویزا دیا گیا تھا۔ لیکن اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ کیا اور آپ کس حد تک ایویڈنس دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ راچ ڈیل میں بھی 3 ماہ بند رہنے والی مساجد کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے کھول دیا گیا۔ حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد مساجد کے دروازے کھلنے پر نمازیوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ تفصیلات نمائندہ 92 نیوز راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ راچ ڈیل میں بھی 100 روزہ لاک ڈاؤن کے بعد مساجد کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد مساجد کھولنے کے فیصلے کو مسلم کمیونٹی کی طرف سے بے حد سراہا گیا۔ حکومت کی طرف سے سماجی فاصلے کو یقینی بنانے اور اس پر عمل کرانے کے لیے مساجد کمیٹیوں کی طرف سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں، ان میں نمازیوں کو گھر سے وضو کر کے آنے، اپنا مصلی، قرآن پاک، تسبیح، فیس ماسک اور جوتوں کے لیے بیگ ساتھ لے کر آنا شامل ہیں۔ نمازیوں کی رہنمائی کے لیے پوسٹرز بھی لگائے گئے۔ لاک ڈاؤن کے بعد مساجد کھلنے کے پہلے روز مساجد انتظامیہ نمازیوں کی رہنمائی کے لیے مسجد کے داخلی دروازے پر موجود رہی، اور جو نمازی بغیر مصلی، ماسک یا بیگ کے آئے انہیں مسجد کی طرف سے یہ چیزیں مہیا کی گئیں۔ مسجد کے خطیب، انتظامیہ اور دوسرے نمازیوں نے کہا مساجد کھلنے پر وہ بے حد خوش ہیں اور پوری کوشش کریں گے کہ حفاظتی اقدامات کو ہر ممکن یقینی بنایا جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج سے مسجدیں اوپن ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی گورنمنٹ کی ہدایات ہیں اس پہ عمل کریں گے۔ Alhamdulillah, we praise Allah subhanahu wa ta'ala alone. We glorify Him and seek His forgiveness. Brothers and sisters in Islam, very this is a emotional, a happy day that we are returning to the masajid of Allah subhanahu wa ta'ala. 3 مہینوں کے بعد انشاءاللہ مسجدیں آج کھل رہی ہیں، اور دوسرے ملک کے دوسرے شہروں کی طرح راچ ڈیل میں بھی تمام مساجد انشاءاللہ آج کھل جائیں گی، اور تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور مسجدوں میں دوبارہ جائیں اور بعد نماز احتیاط کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ آج مساجد جو ہیں وہ کھل چکی ہیں، اور ہماری بھرپور کوشش یہی ہوگی کہ حکومت وقت کی طرف سے جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں، چونکہ یہ اس کے اندر ہماری ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا بہت گہرا تعلق ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے مطابق ہم چلیں۔ مسجد انتظامیہ نے نمازیوں کو سینیٹائزر لگانے اور دوسری حفاظتی تدابیر کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھایا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 3 مہینے کے بعد مساجد کی رونقیں دوبارہ بحال ہو گئی ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت کی طرف سے جو دی گئی ہدایات ہیں ان پر سختی سے عمل پیرا ہونا پڑے گا تاکہ مساجد کی یہ رونقیں بحال رہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، راچ ڈیل، گریٹر مینچسٹر۔ ڈانڈی اسکاٹ لینڈ کے معروف کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیت بشیر حسین آوان کے بڑے بھائی فضل الرحمان خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ نماز جنازہ ڈینڈی کے قبرستان میں ادا کی گئی، جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات کیسر حبیب کی اس رپورٹ میں۔ بشیر حسین اوان کے برادر اکبر اور حافظ عبید الرحمان کے والد فضل الرحمان اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سید اعجاز حسین شاہ نے نماز جنازہ آربرتھ روڈ قبرستان میں پڑھائی۔ بارش کے باوجود گرد و نواح سے لوگوں کی کثیر تعداد جنازے میں شریک ہوئی۔ سماجی فاصلہ اور دیگر احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ بعد ازاں لوگوں نے مرحوم کے لواحقین اور پسماندگان سے اظہار تعزیت اور دعا کی اور غمگین دلوں کے ساتھ واپس رخصت ہوئے۔ ڈنڈی کی مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت کے آج بڑے بھائی اس دنیا سے پردہ فرما گئے،
ان کا نماز جنازہ ڈنڈی کے قبرستان میں ادا کیا گیا، جس میں گرد و نواح سے کافی لوگوں کی تعداد نے شرکت کی اور خاص طور پہ جو سوشل ڈسٹنس ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ کیسر حبیب، 92 نیوز، ڈنڈی، اسکاٹ لینڈ۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ کورونا لاک ڈاؤن میں نرمی آتے ہی کینیڈین صوبہ کیوبیک کی حکومت نے ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے حکمت عملی بنانا شروع کر دی۔ وزیر ماحولیات کا کہنا ہے کہ ماحول کی بہتری اور گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو کم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ کینیڈین حکومت نے کورونا وائرس کا زور ٹوٹتے ہی ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے کمر کس لی۔ وزیر ماحولیات نے کہا کہ کیوبیک کی حکومت نامیاتی فضلے کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اگلے 10 سال کے دوران $1.2 بلین خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت چاہتی ہے کہ 2030 تک 70% نامیاتی فضلے کو کھاد میں تبدیل کر دیا جائے اور 2018 کی رپورٹ کے مطابق صرف 31% فضلے کو ہی کھاد میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ سرکاری عہدیداروں کو امید ہے کہ 2030 تک گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو 270,000 ٹن تک کم کر دیں گے۔ مونٹریال کے ایگزیکٹو ممبر جین فرانسوئس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اگر نامیاتی فضلے کے معاملے پر قابو پا بھی لیتی ہے تو کاغذ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا کوئی حل ابھی تک دریافت نہیں کیا جا سکا۔ فلموں کے دیوانوں کے لیے خوشخبری، لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد بینکاک میں سینما گھروں کو کھول دیا گیا، شائقین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں کی بڑی تعداد تھیٹر پہنچی، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک کے سینما گھروں کو عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ عوام نے احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھا، چہرے پر ماسک اور فیس شیلڈز پہن رکھی تھیں، جبکہ سماجی فاصلہ بھی برقرار رکھا گیا۔ بینکاک کا یہ تھیٹر فن تعمیر کا عظیم نمونہ ہے۔ اندرونی نقش و نگار قدیم لیکن انتہائی خوبصورت ہیں۔ اس تھیٹر کو 1970 میں تعمیر کیا گیا، جو اپنی مثال آپ ہے۔ فلمی ستاروں کی آمد کے لیے ریڈ کارپیٹ بھی بچھایا گیا۔ مالک کا کہنا ہے اس خوبصورت سینما کی تعمیر کا سہرا ان کے والد کے سر ہے، کیونکہ آج تک اس کی خوبصورتی کبھی مان نہیں پڑی۔ انہوں نے کہا اس سینما کی رونقیں کبھی متاثر نہیں ہوئی، لیکن پہلی بار کورونا وائرس کی وجہ سے آنے والے وقفے نے اس کی رونقیں چھین لیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں افسوس ہے کہ وہ اس بزنس کو مزید نہیں چلا پائیں گے۔ رواں ہفتے تھائی ڈاکومنٹری اور اطالوی فلم اس سینما گھر کی زینت بنے گی۔ آن لائن ٹکٹیں خریدنے کا سلسلہ جاری ہے اور 3000 سے زائد ٹکٹس فروخت ہو چکے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ بلیٹن میں شامل اہم خبریں آپ جان چکے ہیں۔ مزید باخبر رہنا ہو تو دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔